بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور محرم الحرام میں ایک عظیم قربانی جس شخصیت نے پیش کی ہے ان کا نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت امام حسین ایک ایسے عظیم شخصیت ہیں، اور کیوں عظیم نہ ہو کہ جن کی تربیت رسول اللہ نے فرمائی ہے، جن کی پرورش حضور نے کی ہے، جو حضور کے کندھوں پہ سوار ہوتے، جن کسی صاحب نے کیا خوب کہا تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کندھوں پہ بٹھا کے لے جا رہے تھے تو کسی صاحب نے کہا کہ کیا سواری ہے، کتنی خوب سواری ہے، کتنی شاندار سواری ہے، تو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تم سواری کو دیکھ رہے ہو، سوار کو نہیں دیکھ رہے ہو۔ یہ تھے حضرت امام حسین۔ حضور نے فرمایا فاطمہ انہیں رونے نہ دیا کرو، جب یہ روتے ہیں تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے کہا نا کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں سجدے میں جب سر کو رکھتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے کاندھوں پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ حضور ان کی خاطر کہ گر نہ جائیں، انہیں تکلیف نہ ہو، حضور سجدے کو لمبا فرما دیتے ہیں۔ اور اس طرح میں نے کہا کئی مثالیں ہیں، حضور انہیں اپنی گود میں اٹھاتے، اپنے کندھوں پہ بیٹھاتے، حضور کبھی ان کے سر کا بوسہ لیتے، کبھی پیشانی کا بوسہ لیتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی انہیں سینے سے لگاتے، کبھی انہیں کندھوں پہ بٹھا دیتے، کبھی حضور انہیں آگے لے کے چلتے، کبھی حضور انہیں ہاتھ سے پکڑ کے لے جاتے۔ یہ تھے، اور حضور نے فرمایا کہ اگر جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کو اگر کسی نے دیکھنا ہے تو ان دو شخصیات کو دیکھو، حضرت امام حسن اور حسین کو۔ ان کے بارے میں یہ حضور یہ فرما رہے ہیں، لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رفقا کے ساتھ جب مدینہ جیسی سرزمین کو دین کی خاطر، اسلام کی خاطر الوداع کرتے ہوئے جب آگے بڑھتے ہیں اور خانہ کعبہ کو الوداع کہتے ہوئے، اور یہ فرماتے ہیں کبھی میں دین اس سرزمین کو نہ چھوڑتا کیونکہ یہاں ہماری یادیں ہیں، یا کیوں، اور اس سے بڑھ کر فرمایا اس زمین کو کون چھوڑتا ہے کہ جہاں رسول اللہ آرام فرما رہے ہوں، جہاں حضور کی ذات ہو، جہاں رحمتیں برس رہی ہوں، جہاں اللہ کا فضل ہو، جہاں رب کا کرم ہو، اس زمین کو کون چھوڑتا ہے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، دین کی سربلندی کی خاطر اور اسلام کی سربلندی کی خاطر، اور پوری قوم اور پوری ملت کو بتا دیا کہ اگر دین کو ضرورت پڑے اور اگر دین کے خاطر تمہیں گھر کو چھوڑنا پڑے تو تم میدان میں اتر کر دین کے لیے نکل جانا، اور دین کی سربلندی کے لیے اپنی گردنیں پیش کرتے رہنا، اور دین کی سربلندی کے لیے سب کچھ کو قربان کر دینا۔ اس وقت کوئی بہانے، کوئی ہیلے تلاش نہ کرنا، جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میں پیغام اور درس دیا، اور صرف خود ہی نہ چلے، آپ چاہتے تو آپ خود چلے جاتے ہیں اور کسی کو ساتھ نہ لے جاتے، لیکن آپ نے ننھے منھے اپنے لخت جگر علی اصغر اور علی اکبر جیسے معصوم بچوں کو بھی ساتھ لیا، اور پورا قافلہ چل بسا ہے۔ آسمان بھی دیکھ رہا ہے یہ ماجرا، زمین بھی دیکھ رہی ہے، اور وہیں سب کچھ یہ تماشا ہے، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک یہ کیا کچھ ہو رہا ہے کہ آج وہی لخت جگر جن کو حضور کہتے کہ فاطمہ نے رونے نہ دیا کرو، جب روتے تو حضور فوراً چلتے اور کہتے فاطمہ نے کیوں رونے دیتی ہو، جب یہ روتے ہیں تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، حضور یہ فرما رہے ہیں۔ لیکن میدان کربلا میں کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ حضرت امام حسین ایک ایک کو کر کے دین کے لیے، اسلام کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ خود بھی 10 محرم الحرام کو سجدے کی حالت میں جا بیٹھتے ہیں اور اپنے سر کو سجدے میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں مالک اب اس قربانی کو قبول کر لیجئے گا۔ اور کسی نے کیا کہا، ایسا سجدہ کیا، ایسا سجدہ ادا کیا، اس کے بعد کبھی ایسا سجدے کا موقع ہی نہیں آیا۔ یہ تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علماء فرماتے ہیں ہر شخص قیامت کے دن جس حالت میں اس کا انتقال ہوا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، لیکن قربان جائیں حضرت امام حسین کی ذات پر۔ علماء نے فرمایا کہ جو جنگ احد میں شہید ہوا ہے احد کے میدان سے اٹھایا جائے گا، جو بدر میں ہوا ہے تو بدر میں اٹھایا جائے گا، جو جس موقع پہ جہاں اگر اسے شہادت نصیب ہوئی ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، جو جس حالت میں انتقال کیا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ لیکن قربان جائیں جب حضرت امام حسین کو اٹھایا جائے گا تو سجدے کی حالت سے اٹھایا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔